ایک بات جس کی وضاحت نہیں آئی اور وہ آنی مسلم لیگ نون سے ہی ہے اور وہ طلال چودھری صاحب ہی دے سکتے ہیں. طلال چودھری صاحب ذرا یہ بتا دیں, چھوڑ دیں یہ کام, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے یہ ملاقاتیں شاتیں کرتے ہیں, حکومت بھی بیچاری تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. شیخ رشید صاحب نے کہا ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن باتیں باہر نہیں آنی چاہیے. تو شہباز صاحب کیا چاہ رہے ہیں پھر؟ آپ تو یہ اس بات کو حکومت کی اس پہ مہر لگا رہے ہیں کہ آپ کو بس موقع چاہیے کہ کسی جگہ کسی صورت میں انٹری مل جائے. دیکھیں, ایک تو مجھے کسی ایسی ملاقات کا نہیں پتا اور میں اس پوزیشن نہیں ہوں کہ بتا سکوں کہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, مگر یہ مسئلہ پتا کیا ہے جی, مسئلہ یہ 93% جو ان پاپولر ہوئے ہیں یہ ملاقاتوں سے نہیں ہوئے, یہ پرفارمنس سے ہوئے ہیں. بیڈ پرفارمنس اور اس کے بعد گورننس کا ستیہ ناش. جب پنجاب گلزار چلائے گا تو ملاقاتوں کی ضرورت نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ مہنگائی اور اس طرح کی بیڈ گورننس پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. سو دوسری بات, جو ان کے ساتھ کھڑا ہے, کوئی سیاسی اتحادی کھڑا ہے یا کوئی اور کھڑا ہے, ہر ایک نے اپنی عزت بچانی ہے بھائی. اور میں بتاؤں جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اب کوئی چوائس نہیں رہی کیونکہ گلی محلے میں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں, تو وہ ان کو بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ہے کیونکہ اتنی ان پاپولر, اتنی بیڈ پرفارمنس والی حکومت کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگائے گا. سو پاکستان میں ایک مستحکم حکومت چاہیے کیونکہ نہ اکانومی اس حکومت سے چل سکتی ہے نہ یہ اسمبلی چلا سکتی ہے. سو ایک نئی اسمبلی, نیا مینڈیٹ چاہیے, نئی ٹیم چاہیے جو پاکستان میں اکانومی, پاکستان کے حالات سنبھال سکے. وہ الیکشنوں کے بعد ہی آئے گا, وہ الیکشنوں سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, الیکشنز کے بعد ہی آئے گا. الیکشن میں گزارش ہے, دیکھیں نا الیکشن بہت ضروری ہے. ہاں جی. اور الیکشن اگر نہیں ہوگا, اسی طرح کی غیر مستحکم حکومت, جس طرح روپیہ گر رہا ہے, جس طرح اکانومی گر رہی ہے, جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے, تو آنے والا پھر کیا سنبھالے گا پاکستان؟ اس وقت یہ اسمبلی اور یہ حکومت اور اکانومی کٹھے ہی چل. غریب کو اگر روٹی دینی ہے یا پاکستان کی عزت بحال کرنی ہے تو نیا مینڈیٹ پاکستان کے لوگوں غریب کا بڑا خیال ہے وزیر اعظم پاکستان کو, وہ سبسڈی دینے جا رہے ہیں. طلال چودھری صاحب خاطر جمع رکھیے, اتنی جلدی آپ کی دال نہیں گل سکتی اپوزیشن کی. اب مجھے آگے بھی بڑھنا ہے نا, مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. ایک منٹ سبسڈی دیں گے جس طرح کلو کی چینی لائنوں میں لگا کے دی ہے, یعنی سبسڈی دیں گے جیسے آٹا دیتے رہے لائنوں میں, وہ ہمارے سامنے آ جائے گا, ہمیں پتہ چل جائے گا کیسے دیتے ہیں ملکہ بہاری صاحب. بھائی میرے ان کے ہاتھوں کوئی چیز نہیں مل سکتی, ان کے ہاتھوں جب بھی ملی ہے پاکستان کو رسوائی ملی ہے. چلیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ملکہ بہاری صاحب, یہ جو تاثر ہے کہ ابھی انصار بھائی صاحب نے کہا obviously انڈیپینڈنٹ اینالسٹ, کچھ معاملات تو آپ کے اس طرح سے اوور آل امپریشن ہے وہ یہ کہ درست نہیں رہے حکومت کے, اور حکومت کو کچھ نقصان ہو رہا ہے, پولیٹیکل کیپٹل بھی حکومت کا جا رہا ہے, اور آپ کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے. ڈو یو ایکچولی ریئلائز دیٹ کہ ایسا ہو رہا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تاثر ہی غلط ہے صرف؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہاں مقبولیت کی بہت بات ہوئی اور اس پارٹی کے رہنما بات کریں جن کے سابق وزیر اعظم نااہل ہونے کے بعد لندن کے اندر اشتہاری ہیں اور سابق وزیر خزانہ بھی اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہیں, تو ہم سے مقبولیت کی بات تو نہ کیجیے. پاکستان کی عوام جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کو تاریخی قرضہ دیا, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو کم ترین کر دیا. اپنے دور حکومت میں ہمیں گردشی قرضے دیے اور جب ہم حکومت میں آئے تو 650 ارب خسارے میں تھے پاکستان کے سارے ادارے. پاکستان کے ہر ادارے کو کمزور کیا اور آپ کے اثاثے بڑھتے گئے, پاکستان کی عوام غریب ہوتے گئے. تو ہمیں تو ان سے درس چاہیے نہیں مقبولیت کے اوپر. لیکن اس سے پہلے ایک گیلپ کا سروے آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 3 سال کی حکومت کے بعد چیلنجز ہونے کے باوجود 48% عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں. خیبر پختونخوا کی عوام نے کہا کہ 74% لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں, اور پھر پنجاب کے اندر 62% لوگوں نے کہا کہ عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں. تو آپ ہمیں کس چیز کی مقبولیت کا درس دے رہے ہیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں؟ تو خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, بلوچستان میں, آزاد جموں اینڈ کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, وفاق میں ہماری حکومت ہے. پاکستان تحریک انصاف وفاق کی علامت ہے. ہمارے پاس سینٹ میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں, تو آپ کے کہنے سے مقبولیت ختم نہیں ہوتی. آپ بھی ایک سروے کوٹ کریے, میں تو ریسنٹ سروے کی بات کر رہا ہوں, آپ کے ان کے کہنے سے. ہاں نہیں ٹھیک ہے کہ کیا ملک کی معاشی سمت درست ہے؟ خیبر پختونخوا جہاں پر آپ کی حکومت 2/3 اکثریت آپ کی, 67% لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سمت غلط ہے. پنجاب کے اندر 79% لوگ
سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سمت غلط ہے. تو 2 سرویز آئے ہیں, گیلپ کا سروے ہے, پلس کا سروے, وہ 1200 رسپونڈنٹس پہ, یہ 1800 کے اوپر ہے, فائن, بٹ اٹس آلسو سیمپل سائز نا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ڈیفینیٹ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آف کورس ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایک چیلنج ہے, ایک مسئلہ درپیش ہے. نہیں, بٹ آپ چیلنج کی بات کریں, آپ یہ نہیں کہہ رہے, لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سمت ہی غلط ہے, لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دعوے ہی غلط ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, لوگ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ سیمپل کے اندر تو اتنے لوگ ہوں گے نا, 2-4 لاکھ 5 لاکھ تو ہوں گے. لیکن سروس تو دیکھیں ہوتے ہوئے, یہ سب چیلنجز ہوتے ہوئے, یہ چیزیں جو آپ پیش کریں, اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو لوگ الیکٹ کر رہے ہیں, ہماری حکومت بن رہی ہے, دیگر جگہوں کے اوپر بن رہی ہے, اور اس وقت بھی ہم ہی سب سے پاپولر پارٹی ہیں, اور ہم اقتدار میں آئے ہیں ہیوی مینڈیٹ کے بعد, کیونکہ 17 ملین ووٹ ہم نے لیے اپنے زور بازو پر, ایبسلیوٹلی بالکل 23 سال کی جدوجہد ہم نے کی ہے. ہم کسی ڈکٹیٹر یا عامر کی گود یا کسی کی نرسری میں پیدا نہیں ہوئے تھے, ہم نے 23 سال کی جدوجہد کی ہے, اور عوام کے زور بازو پہ ہم اقتدار میں آئے ہیں, اور انشاءاللہ اپنی 5 سال کی ٹرم کمپلیٹ کریں گے. اور جو ان کے دعوے ہیں اور جو ان کی سیاست ہے اور جو ان کے استعفے ہیں, پہلے پارلیمان میں اپنے استعفے جمع کرائیں, اتنی اپنے اندر جرأت پیدا کریں کہ اقتدار کو چھوڑنے کا فیصلہ کریں. 2014 میں آپ میں بھی نہیں تھی, وہ جرأت کسی میں نہیں ہوتی. استعفا کوئی بھی نہیں دیتا. ملکہ بخاری صاحبہ, آپ ماشاءاللہ پتہ نہیں دھرنے کا حصہ میں تھی یا نہیں تھی, لیکن وہ استعفے, ہم نے پھر بھی لیکن استعفے کوئی نہیں دیتا. آپ نے بھی نہیں دیے تھے. اصولی موقف پہ دھرنا نہیں, اصولی موقف تو یہ تھا نا کہ اسمبلی کو گالیاں دی جاتی ہیں, اس سے استعفے دیے جاتے پھر, جسے کہا جاتا ہے وہ جعلی اسمبلی ہے, تو اس سے استعفے دیے جاتے ہیں. اس وقت یہ خود بھی جانتے ہیں کہ عالمی طور پر شیخ الدنوش کی پرائس کیا ہے, پیٹرول کس سمت کے اوپر چلا گیا ہے, وہ ہم پاکستان ایک آئل امپورٹ کنٹری ہے, تو ہم خود تو تیل پیدا کرتے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی لاجک پھر ان کے دور میں بھی اپلائی ہوتی ہے کہ آئل امپورٹ کنٹری تو پاکستان تو مسلم لیگ کے دور میں بھی تھا, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھا. یہ نہیں کہہ رہے, لیکن ہمارے دور میں $85 یا $75 پر بیرل تھا کیا ان کے دور کے اندر؟ ہمارے دور میں ہے تو بڑھانا تھا. 2013 کے اندر جو آپ کا پر بیرل تھا وہ تقریباً $111 پر بیرل پہ گیا. پاکستان کے اندر قیمت اس وقت 113-114 روپے تھی. مین آئی تھنک اٹس ڈالر ویلیو جو بہت زیادہ پاکستان کو ہٹ کر رہی ہے. لیکن اگر 80% انکریز ہوا ہے پر ڈالر بیرل پہ, تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 18% عوام کو پاس کیا. دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئکلی لاسٹ ورڈ انصار بھائی صاحب, سمجھتے ہیں آپ کہ گورنمنٹ از اسٹل دیئر, مضبوط حکومت اب بھی, یا یو سی نہیں؟ گورنمنٹ تو میرا خیال ہے کہ ظاہر رہے گی ابھی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ کیا عمران خان صاحب 5 سال مکمل کریں, بالکل کرنا چاہیے, لیکن ملک کے کیا حالات ہیں, اور میں صرف ان کو نہیں, میں سب کی رسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہوں, ان کی اور اپوزیشن کی. اور پھر یہ جو ملاقاتوں والوں کی بات ہم کرتے ہیں نا, دیکھیں جن سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ فار دا سیک آف پاکستان اور فار دا سیک آف دا اکانومی آف پاکستان اکانومی, یہ ملاقاتیں جن سے کی جاتی ہیں ان کی, اور میرا خیال ہے کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اس سائڈ کو بھی ان کو بھی ذرا تھوڑا سا پش کریں, اور ایک جگہ بٹھائیں کہ فار گاڈ سے اس ملک کا کوئی خیال کریں. عوام کے لیے, ملک کی اکانومی کے لیے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگرام آپ ایک دوسرے کا دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.